اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اللہ فرمائے گا کیا یہ امر واقعی نہیں ہے؟ وہ کہیں گے بے شک قسم ہے اپنے رب کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے عوض عذاب چکھو، یعنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لینے کے بعد، دیکھ لینے کے بعد تو وہ اعتراف کر لیں گے کہ آخرت کی زندگی واقعی برحق ہے، لیکن وہاں اس اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ اب تو اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ بے شک خسارے میں پڑے وہ لوگ جس نے اللہ سے ملنے کی تکذیب یعنی جھٹلایا، یہاں تک کہ جب وہ معین وقت ان پر اچانک آ پہنچے گا کہیں گے ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر جو اس کے بارے میں ہوئی، اور حالت ان کی یہ ہوگی کہ وہ اپنے بار، اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر لادے ہوں گے۔ خوب سن لو کہ بری ہوگی وہ شے جس کو وہ لادیں گے۔ اللہ کی ملاقات کی تکذیب کرنے والے یعنی جھٹلانے والے جس خسارے اور نامرادی سے دوچار ہوں گے، اپنی کوتاہیوں پر جس طرح نادم ہوں گے اور برے اعمال کا جو بوجھ اپنے اوپر لادے ہوں گے، آیت میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ فرطنا فیہا میں ضمیر الساعہ کی طرف راجع ہے، لوٹ رہی ہے، یعنی قیامت کی تیاری اور تصدیق کے معاملے میں جو کوتاہی ہم سے ہوئی ہے، یا جو اگرچہ عبارت لیکن یا الصفقۃ سودا کی طرف راجع ہے، جو اگرچہ عبارت میں موجود نہیں ہے لیکن سیاق میں اسی پر دلالت ہے، اس لیے کہ نقصان سودے میں ہی ہوتا ہے، اور مراد اس سودے سے وہ ہے جو ایمان کے بدلے کفر خرید کر انہوں نے کیا، یعنی یہ سودا کر کے ہم نے سخت کوتاہی کی، یا زندگی حیات کی طرف لوٹتی ہے، یعنی ہم نے اپنی زندگی میں برائیوں اور کفر و شرک کا ارتکاب کر کے جو کوتاہیاں کی ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں، صرف لہو و لعب، کھیل اور کود کے، اور آخرت متقیوں کے لیے بہتر ہے، کیا تم سوچتے سمجھتے نہیں؟ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کی باتیں مغموم کرتے ہیں، سو یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی طرف سے اپنی تکذیب کی وجہ سے جو غم اور ملال پہنچتا، اس کے ازالے اور آپ کی تسلی کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تکذیب آپ کی نہیں، آپ کو وہ صادق اور امین مانتے ہیں، اصل یہ آیات الہی کی تکذیب ہے، اور یہ ظلم ہے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں۔ ترمذی وغیرہ کی ایک روایت میں ہے کہ ابو جہل نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تم کو نہیں بلکہ جو کچھ تم لے کر آئے ہو اس کو جھٹلاتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ترمذی کی یہ روایت اگرچہ سنداً ضعیف ہے، لیکن دوسری روایات صحیح روایت سے اس امر کی تصدیق ہوتی ہے کہ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
امانت اور دیانت اور صداقت کے قائل تھے، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کی رسالت پر ایمان لانے سے گریزہ رہے، یعنی بھاگتے رہے۔ آج بھی جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق، رفعت کردار اور امانت اور صداقت کو تو خوب جھوم جھوم کر بیان کرتے ہیں اور اس موضوع پر فصاحت اور بلاغت کا دریا بہاتے ہیں، لیکن اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ انقباض، گرانی محسوس کرتے ہیں۔ آپ کی بات کے مقابلے میں فقہ، قیاس اور اماموں کے اقوال کو ترجیح دیتے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کس کا کردار ہے جسے انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ اور بہت سے پیغمبر جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں ان کی بھی تکذیب کی جا چکی، انہیں بھی جھٹلایا جا چکا ہے، سو انہوں نے اس پر صبر ہی کیا، ان کی تکذیب کی گئی اور ان کو ایذائیں پہنچائی گئی، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو پہنچی، اور اللہ کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ کے پاس بعض پیغمبروں کی بعض خبریں پہنچ چکی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید تسلی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ کافر اللہ کے پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے جن کو جھٹلایا گیا، جن کی تکذیب کی جاتی رہی۔ آپ بھی ان کی اقتدا کرتے ہوئے اسی طرح صبر اور حوصلے سے کام لیں، حتیٰ کہ آپ کے پاس بھی اسی طرح ہماری مدد آ جائے جس طرح پہلے رسولوں کی ہم نے مدد کی، اور ہم اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، یقیناً ہم اپنے پیغمبروں اور اہل ایمان کی مدد کریں گے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ اس کے علاوہ بہت ساری آیات ہیں، بلکہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا کہ آپ کافروں پر غالب اور منصور رہیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جن سے واضح ہے کہ ابتدا میں ان کی قوموں نے انہیں جھٹلایا، انہیں ایذائیں پہنچائی اور ان کے لیے عرص حیات تنگ کر دیا، لیکن بالآخر اللہ کی نصرت سے کامیابی اور کامرانی اور نجات ابدی انہی کا مقدر بنی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی صحیح معلومات تلاوت کر کے، اس کے معانی پر غور کر کے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔